26ویں پارے کی تلاوت سماعت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعراض عن الکتاب کے وقت عذاب الہی سے بچنا مشکل ہے۔ جو تو کتاب اللہ سے اعراض کرے گا اس کا عذاب الہی سے بچنا مشکل۔ ہم مہلت دینا سنت اللہ میں شامل ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اہل مکہ نے کتاب اللہ سے اعراض کیا۔ کیا آج ہم اور آپ بھی اسی کا مشتاق نہیں؟ تلاوت تو کرتے ہیں، ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن قرآن کے احکامات سے ہم اعراض کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن کے حرام کو حرام نہیں جانا۔ قرآن واضح کہتا ہے سود حرام ہے، اللہ اور اللہ کے نبی سے اعلان جنگ ہے، لیکن ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ کھلم کھلا کتاب اللہ سے اعراض ہے۔ تو دیکھا جائے تو یقیناً عذاب الہی سے ہمارا بچنا بھی مشکل ہے، لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ وہ ذات مہلت دیتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ صلح حدیبیہ یہ فتح مبین تھی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، عمرے کے ارادے سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ کے پاس بھیجا کہ آپ جاؤ ان سے مذاکرات کرو کہ ہمیں جانے کی اجازت دی جائے، ہماری تلواریں منام میں ہیں، ہم احرام میں ہیں، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ اہل مکہ نے اجازت نہیں دی، کہا اس دفعہ نہیں، اگلی دفعہ۔ بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولنے کا حکم دے دیا۔ وہاں جو ان کے ساتھ صلح نامہ لکھا گیا اس میں ایسی شرائط تھیں کہ بس مسلمانوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اللہ نے کہا یہ صلح فتح مبین ہے، بڑی واضح فتح ہے۔ رب جانتا تھا کہ کفار شرائط پہ پورے نہیں اتریں گے، جب پورے نہیں اتریں گے تو اس کے نتیجے میں جنگ ہوگی، جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی، اور وہی ہوا۔ بارہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا تو پروپیگنڈا یہ ہو گیا کہ عثمان غنی کو اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ شہید کیا نہیں تھا، بات پھیلا دی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اس وقت جو آپ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے ان سے آپ نے اپنے ہاتھ مبارک پہ بیعت لی۔ یہ بیعت علی الموت کہلاتی ہے۔ بیعت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک بیعت علی الایمان ہے جو احادیث میں ثابت ہے، ایک بیعت علی الہجرت ہے، ایک بیعت علی الجہاد ہے، ایک بیعت علی الموت ہے جو اس حدیبیہ کے مقام پہ لی گئی، اور ایک بیعت علی ترک معاصی ہے، گناہوں کی چھوڑنے کی بیعت۔ جو ہمارے سلسلہ نشبندیہ میں بیعت ہوتی ہے یہ 5ویں قسم ہے، گناہوں کے چھوڑنے کی بیعت۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت علی الموت لی کہ ہم مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، عثمان غنی کا بدلہ لے کے رہیں گے۔
تو یہاں جو صلح نامہ ہوا، اللہ نے اسے نصر عزیز قرار دیا، بہت بڑی نصرت۔ تو اس مقام پہ بیعت علی الموت ہوئی تھی۔ اس وقت وہاں حدیبیہ کے مقام پہ کیکر کے درخت تھے، اب بھی ہیں، جو کوئی اکا دکا نظر آتا ہے نا تو وہ کیکر کے ہی درخت ہیں، پہلے زیادہ تھے۔ شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے اکابر کی عشق کی انتہا تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے دورہ حدیث میں بخاری شریف پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آج خلاف معمول دورہ حدیث کے سامنے جو ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، وہاں آ کے آپ کے قدم رک گئے، نگاہیں دائیں بائیں گھومنے لگی جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ طلباء جو انتظار میں تو دوڑ کے آئے، حضرت کسی کو تلاش کر رہے، اس نے کہا مالی ڈھونڈ رہا ہوں، مالی کہاں ہے؟ طالب علم دوڑے، مالی کو بلا کے لے آئے۔ حضرت حکم فرمایا اس باغیچے میں کیکر کا درخت لگاؤ۔ آپ کا ایک روب بھی تھا، ادب احترام بھی تھا، بس جیسے سنا مالی نے ہاں کی اور قدم ہٹا لیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے دماغ نے کام کیا تو پھر قدم آگے بڑھائے، ڈرتے ڈرتے کہا حضرت باغیچے میں تو وہ درخت لگتا ہے جس پہ پھول کھلتا ہو یا پھل لگتا ہو یا اس کی ظاہری بناوٹ میں حسن ہو۔ کیکر کے درخت پہ نہ پھول لگتا ہے، نہ پھول کھلتا ہے، نہ پھل لگتا ہے، نہ اس کی ظاہری بناوٹ میں حسن ہے، یہ باغیچے میں نہیں لگایا جاتا۔ آپ نے فرمایا میں حکمن کہہ رہا ہوں کہ کیکر کا درخت باغیچے میں لگاؤ۔ حضرت حکم کی تعمیل ہوگی۔ آپ آگے بڑھے، دورہ حدیث تشریف لے گئے، سبق پڑھایا، درس مکمل ہوا تو طالب علم قریب آ گئے، حضرت آج ہم نے خلاف معمول یہ معاملہ دیکھا، اپنے حکمن یہ آرڈر جاری کیا، حکم کیا ہے، کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا حدیبیہ کے مقام پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے وہ کیکر کا درخت تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ یہاں بھی کیکر کا درخت ہو تاکہ آتے جاتے اسے دیکھ کے میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا کروں۔ اس کے بعد اللہ نے آداب بیان کیے ہیں مرشد کے، امیر کے۔ فرمایا ایک ادب تو یہ ہے کہ اپنے بڑے کے مجلس میں بیٹھو تو خاموش بیٹھو، ادب سے بیٹھو۔ دوسرے کی گفتگو میں پیش قدمی نہ کرو۔ بعض لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں نا اپنے اپنے، گفتگو میں پیش قدمی نہ کرو۔ اور تیسری بات یہ، اپنے مرشد اور بڑے کو نام سے نہ پکارو، براہ راست نام لے کے آواز مت دو۔ یہ بنیادی آداب بتلائے گئے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر بھائیوں کی آپس میں کوئی لڑائی یا جھگڑا ہو جائے، خانقاہ میں رہتے ہیں سالکین، کوئی لڑ پڑا تو ان میں صلح کرا دو۔ اور اگر جو دور رہتا ہے، باہر ہے، اور اس کی کوئی خبر آپ کے پاس آئے تو اس پہ فوراً تبصرہ مت کرو، پہلے تحقیق کر لو۔ ہم نے تحقیق کیا کرنی، ہم تو بات بھی ابھی پوری نہیں سنی ہوتی اور تبصرہ دب دیتے ہیں، یہیں سے سارے معاملات اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ زبان ہے نا، زبان سب سے اچھی بھی ہے، سب سے بری بھی ہے۔ فرمایا جب باہر رہنے والے کسی بھائی اور ساتھی کی جو خبر آپ تک پہنچے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، فوراً تبصرہ مت کرو، پہلے معلومات لے لو۔ کیونکہ جب ایک سے دوسرے سے تیسرے کو بات پہنچتی ہے تو وہ بدل چکی ہوتی ہے، الفاظ کی تبدیلی سے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص آیا،
وہ جانے لگا. تو اگر کوئی یہ کہے بہت سے کلمات ایسے ہیں کہ بالکل ایک لفظ کے بدلنے سے مفہوم ہی بدل جاتا ہے. اب جا رہے میں نے کہا ہے کہ روکو مت جانے دو. مثال کو تو میں اس کے بارے میں کہتا ہوں روکو مت جانے دو. میری چاہت یہ کہ ابھی بیٹھا رہے, روکو مت جانے دو. آپ نے آگے جا کے نقل کیا تو آپ نے کہا انہوں نے کہا تھا روکو مت جانے دو. کتنا مفہوم بدل گیا, بالکل تبدیل ہو گیا. کہنے والا کہنا چاہ رہا ہے کہ روکو مت جانے دو, آگے نقل کرنے والا نقل کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ روکو مت جانے دو, جان چھوٹے جائے. تو اس لیے بغیر تحقیق کے تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. الفاظ بدل گئے, مفہوم بدل گئے, انداز بدل گیا, مفہوم بدل گیا. انداز سے بھی مفہوم بدل جاتا ہے. تو فرمایا یہ آداب ہیں. کوئی بات پہنچے باہر کسی ساتھی کی تو بغیر تحقیق کے اس پہ تبصرہ نہ کرنا. لیکن ہم تبصرے کے بڑے ماہر ہیں اور اسی سے نقصان ہوتا ہے. اور فرمایا آپس میں ایسی طرز زندگی گزارو کہ تعلقات خراب نہ ہو, کشیدگی نہ ہو. ایسی طرز زندگی گزارو. آج ہم دیکھ لیں معاشرے میں پہلے بھائی بھائی بنے ہوئے ہوتے ہیں, کاروبار اکٹھا شروع کر دیتے ہیں, بس مہینہ نہیں گزرا ہوتا پھر ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے دوسرے کا ادھر ہوتا ہے, ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں, جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. بھئی یہ کیا ہوا؟ ابھی تو بالکل ایسا دوستانہ تھا کہ بھائی سے بھی بڑھ کے تھا معاملہ, مہینہ نہیں گزرا مشترکہ کاروبار شروع کیا تو بالکل ہی معاملے الٹ ہو گیا. فرمایا ایسی طرز زندگی گزارو کہ آپس میں کشیدگی نہ پیدا ہو, تعلقات خراب نہ ہو. اور وہ کیا ہے؟ اس کا اصول بتلا ہے. شریعت کہتی ہے کہ رہو بھائیوں کی طرح, معاملات کرو غیروں کی طرح, کشیدگی نہیں آئے گی, تعلقات بحال رہیں گے. مشترکہ کاروبار ہے, بھائیوں کی طرح کرو لیکن معاملات غیروں کی طرح رکھو. جیسے غیر سے آپ ایک ایک روپے کا حساب کرتے ہو, لکھتے ہو, نوٹ کرتے ہو, بڑے کھلے انداز سے اس سے پورا حساب کتاب لیتے اور دیتے ہو, آپس میں بھی اسی طرح غیروں کی طرح حساب کتاب کرو گے تو پھر آپ کا رہنا سہنا بھائیوں کی طرح ہوگا. اگر حساب کتاب مہینہ 2-4 مہینے بھائیوں کی طرح کرو گے پھر غیروں کی طرح رہو گے. تو یہ اصول ہمیں اور آپ کو بتلایا گیا ہے. تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی اس تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ سننے سنانے کو قبول فرما, کمی کوتاہی کو معاف فرما. رمضان مبارک کے روزے اور قرآن کی شفاعت نصیب فرما, رمضان کی برکات عطا فرما. اللہ ہم سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے رحیل صاحب ہیں, ہمارے خانقاہ کے ساتھی تھے, شدید بیمار ہیں, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. یا اللہ انہیں شفا عطا فرما دے. اللہ اور بھی جو حضرات گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما. ہمارے سیالکوٹ کے ساتھی ان کے والدین کافی بیمار ہیں, ہمارے زبیر صاحب ہیں, یا اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما, صحت کاملہ عطا فرما. ہر ایک کے ماں باپ کو شفا اور صحت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم